ہوں میرے سنگیا ذرا غور نال سمجھنا، دعوی مدینے دی ریاست دا، دعوی مدینے دی ریاست دا، دعوی مدینے دی ریاست دا، کم سارا یورپی خباست دا، کم سارا یورپی خباست دا، کم سارا یورپی لعنت دا، دعوی مدینے دی ریاست دا۔ سیانے آندے نے آ بوتھی تے مسراں دی دال، کوئی بندہ لعنت لوے تو کسی سور دی لوے، ایڈی بے سری لعنت نہیں لینی چاہیے، بولنے نہیں جی۔ ہوں تبدیلی آئی، سونے محمد نے فرمایا آنے والا وقت پہلے نالوں بدتر ہونا ہے، تبدیلی ضرور آنی ہے لیکن بدترین اب ترین بھڑے ہون ملون بدن گے، مرحوم گھٹن گے، مرحوم گھٹن گے، رحمت والے گھٹن گے، لعنت والے ودن گے، قبضے انہاں دے، زور انہاں دے، طاقت انہاں دیاں، حکم انہاں دے، آرڈر انہاں دے۔ جڑا وڈا شیطان ہونا ہے، جڈا وڈا شیطان ہونا ہے اوڈا وڈا حکمران ہونا ہے، جنہ وڈا شیطان ہونا ہے اوڈا وڈا حکمران ہونا ہے۔ اقوام متحدہ تک کتے تک سردار، آخر 5 ویٹو پاور کافر ہی نے، اوتھے تھڈو کلمہ پڑھن والا ہی نہیں، ناچیز دا دعویٰ پورا ہو گیا۔ لاکھ دی لعنت ہوے مدینے دی ریاست، حکمران کافر ہون، اور پاک محمد دی ریاست کے اندر محمد تو سوا حکمران ہو سکتا ہی نہیں۔ سونا نبی فرماوے تبدیلی ہر ویلے آوے، آخر سرکار دا فرمان ہے آوے کیوں نہ۔ حدیث سنائی حضور نے فرمایا ہے ہر آنے والا وقت بدتر آنا، تبدیلی دے آپ آؤں، وہ بول دے نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں اس کا گانا بنا کر ڈھم ڈھم کے ساتھ پیش کرنا یہ نیا ہے، ڈھم 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 تبدیلی تبدیلی آ گئی، ڈھم ڈھم نال پیش کرنا یہ نیا ہے، ورنہ تبدیلی تو پرانی ہے۔ حضور نے فرمایا ہر آنے والا وقت بھڑا ہی آنا ہے، تو تبدیلی آ رہی ہے، ایسا ویکھن ڈے ہیں۔ 30 سال ایسا اس معاشرے سے گزارے نے، پڑھن تو بعد کچھ عرصہ پڑھے 50 سال نو پہنچ گئے ہیں، بہت تبدیلی ویکھی، ایمان بہت تبدیلی۔ تھوڑی جی تبدیلی دا نقشہ پیش کراں بھی سی، تھانوں دسن دی لوڑ تے نہیں، آخر تساں وی تے تبدیلی ویکھدے جے کہ اکھاں بند کر کے رہندے جے، سچی دسیا جے، بولو 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 ایمان دی سلامتی نال اینے بندے بیٹھے جے، سچی دسیا جے تساں ہن تک تبدیلی جڑی ویکھی ہے۔ جدوں دی تبدیلی شروع ہوئی تواڈے نظراں وچ دن جڑا چڑھدا ہے وہ پہلو نالوں چنگا چڑھدا ہے کہ بھڑا چڑھدا ہے؟ سچی دسیا جے، جھوٹ نہیں بولنا، نہیں سارے نہیں جی بولے والے۔ تبدیلی ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسی تبدیلی آپ نے دیکھی ہے کبھی کہ وزیر اعظم صاحب بھی اگر ملک کے دورے پر تشریف لے جائیں تو اگلے کہیں ننگے ہو کر تلاشی دو؟ ایسی تبدیلی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ لک دی لا ہوئے چھتی کر، لک دی لا کے تلاشی دے، پھر وہ لا کے دے، پھر تو فخر محسوس کرے اور آخر کمال ہے، قانون ہو تو ایسا ہو۔ کیا قانون ہے، اتنا قانون پر عمل سختی سے۔ میں تبدیلی بیان شروع کر دیا نا تو تبدیلی آخے گی تیری مہربانی میری جان چھڑ دے، کھ نہیں رہن لگا۔
لاکھ دی لعنت ڈھیٹ کمینے اینو کہندے نے ڈھیٹو بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت پر سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی افسوس ہے کمال والی گل ہے یار ادھروں کمینگی دی اخیر ہے ادھروں دعویاں دی اخیر ہے اور مہر علی جیسے بابا فرید جیسے جس مبارک زمانے دا نام زبان تے لیاوندے کمب جاندے سن اس زمانے نو اج دے کمینے دور دے زمانے دے پیراں وچ لتاڑیا جا رہا ہے ایڈی توہین ایڈی بے عزتی جب زمانہ رسالت کی بے عزتی ہوگی تو رسول اللہ کی بے عزتی ہے اور کیا اور سچی دسو اگر میں شراب پی کے آکھاں کہ ساڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست جو مدینے میں حضور نے بنائی تھی اس میں بھی ایسے ہی تھا اگر میں ننگا ہو کے کھڑواں دے آکھاں یا سنت انبیاء ہے تو وہ تو صاف مطلب یہ نکلے گا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہ السلام نو یہ سارا کچھ کرنے والا ثابت کرنا بولنا نہیں جی ایڈا ظلم کی کہہ رہا سا میں اب بولو ایڈی سونی تبدیلی کوئی مہمان جاوے کسی دے گھر وہ اگوں آکھے میں تیرے تے شک کے مہمانی تیری دی اخیر کرا میزبانی دا حق ادا کرا ہر قسم دی خدمت کرا لیکن میں تیرے تے شک کے تھوڑی ستھن اتار مینو شک کے کدھر کچھ لئی نہ پھردا ہوں ایویں میرے گھر نو اجاڑ کے ٹر جا ستھن اتار میرے خیال دے اگر شرم والا مہمان ہونا ہے نا تو انہیں آخنا لانتیا تیری روٹی نالوں بندہ گوں کھا لے تہاڈا ضمیر کی آخر ہے جے سارے نہیں بولتے تو میں یہ سمجھا گا کہ تہاڈا ارادہ دوسری مہمانی کا پھر یہ شک شبہ ہونا شروع ہو جانا ہے عزت دار مہمان یہ آکھے گا نہ مرادہ تیری روٹی نالوں تیرے گوشت نالوں گوں کھا لینا چنگا ہے بغیرتا یہ مہمان دی ایویں قدر ہوندی لیکن پھر وہ بھی مہمان عجیب بے مثال ہونا ہے جڑا لک دی لوا کے تے سارا کچھ بکھا کے تے گھر جاوے تے آکھے زندگی چینج دی کدی عزت قدر نہیں ویکھی وہ تے روٹی دین تو پہلا انہاں آکھیا بول دے نہیں جی اچھا میں گل کرنا تو تسی وچوں کئی بندے کچے کچے پہ جی یہ کی مطلب ہے ہائے 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 یہ آدھے نے بے غیرت دی یاری نالو بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
بات ہے کیونکہ جب ہم مدینے کی ریاست میں بیٹھے ہیں اور دنیا مدینے کی ریاست کا نقشہ پیش کر رہی ہے تو ظاہر بات ہے ننگے کر کے تلاشی نبی دے دور تے نبی دی ریاست اور حضور دے ملک مدینہ وچ بھی ہوندا ہونا ہے. آخر کم اگر اوتھے نہ ہوئے ایتھے ہوئے تے پھر اے تے لعنت دی ریاست مدینے دی تے نہیں بنے گی. پھر تے مدینے دی ریاست تاں ہی بنے گی کہ جو ایتھے ہوندا ہے اوتھے وہی کچھ. سینے دے ہاتھ رکھ کے دسیا جے کہ کام اس لیے ہوندا سی کیا مرد بھرتی ہون تے عورتاں چیک کرن ننگا کر کے عورتاں بھرتی ہون تے مرد چیک کرن. یہ مدینے دی ریاست ہے یار سر کیوں ہلاندے ہو. مدینے دی عورتاں بھرتی ہون تے مرد چیک کرن ننگا کر کے مرد بھرتی ہون تے عورتاں چیک کرن. مدینے دی ریاست ہوئی کہ نہ ہوئی. خاکیاں نو رونے آ یہ خاکا کدی بنایا ہی نہیں کسی کدی لعنت نہ خاکیاں دا پتہ ہے خاکا کنوں کہندے انہاں بھی تمیز نہیں خاکا کنوں کہندے لفظ چلدے پین میرا سینے یہی خاکا ہے. جب ایک آدمی گستاخی کا کمینگی کا تصور جمع بنا کر کسی ماحول معاشرے کا رسول اللہ کے دور ماحول معاشرے کو سامنے رکھ کر تشبیہ دے گا کہ یہ اس طرح کا ہے سمجھو اس نے لعنتی خاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماحول اور زمانے کا پیش کیا ہے. یہی تو گستاخی ہے. اور خاکہ کس کو کہتے ہیں یار زمانے ڈوروਆਂ ਨਾਲ بھرے وہ کریے کی ہوئے یہ بھی ہور خاکے بنا کے توہین کی ہونی بے عزتی کی ہونی ایڈے کمینے کم بنیادی ہون فرض ہون ہر ایک دے ہون پھر آخنا پاک محمد دی ریاست کا نقشہ ہے. وہ مطلب ہے پاک محمد دی ریاست کا نقشہ ایڈا ملعون ذہن چ رکھ کے بیٹھا ہے. انہیں ایڈا لعنتی خاکہ گستاخی دا پیش کیتا ہے. اگر یہ گستاخ رسول نہیں پھر دنیا میں کوئی گستاخ رسول ہو ہی نہیں. مومن وہی ہو سکتا ہے ادب والا وہی ہو سکتا ہے جڑا نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے میرے علی وانگو ہر نیکی بھی کرے تے پھر بھی آکھے کملی والے آ تیرے در تے کتیاں دا بھی نقشہ نہیں پیش. مرادنی دنیا یار ایڈی بدتمیزی اور لعنتی ایڈی لعنت دور 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 مرنے سائیں. وہی گل ہے جو چاہیے وہ کیجیے بس یہ ضرور ہے. اس مدینے والے دیا وہ میرے ربا اس مدینے والے دیا مثال اتنے دنیا ایمان نال دسیا جی میرا نقطہ اعتراض جناب نو سمجھ آ گیا ہے کہ نہیں. بولو اے بولو بولو ایمان نال دسیا جی میں مسکین دی گل تواڈے دل دماغ وچ بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی کہ حضور دی گستاخی کافراں تاں کیتی ہے او خاکے جنوں کہندے جے انہاں تاں بنائے نے انہاں کہیا جڑا لعنتی ساڈے ماحول معاشرے غلیظ کفر لعنتی تہذیب دا خاکہ ذہن وچ بٹھا کے تے محمد پاک دے ماحول معاشرے دی مثال دیندا ہے. اے لعنتی ہے ہی ایویں دا جدو ایڈا غلیظ ذہن چ خاکہ بنائی بیٹھا ہے. ہن جے بنا بھی دیاں گے تے اس کتے نے کی کرنا. میری گل نہیں سمجھ آئی. ہو سکتا ہے کئی بندیاں دے اتوں دی لنگ جائے کیونکہ سطحی ذہن ہے نچلی سطح پہ رہتے ہیں. اساں تے مڑ گل ہی انج دی کرنی ہے جیڑا بھی سنے گا چکر کھا جائے گا. کوئی آ گل کدھر اور نہ دل منے میرے پوچھے تے ماری گل منیا دل سچی دسیا جی جھوٹ نال ہاں نہیں کرنا. میں پنجابی دے لفظ بولن لگا بڈی نو بندہ ٹٹولے ستھن اتار کے
بڈھی نو بندہ ٹٹولے، بندے نو بڈھی ٹٹولے، پھر جا کے کسے کھاتے شمار ہوئے، ورنہ وہ کسے کھاتے دا ہی نہیں۔ ہوں اپنے سینے تے ہاتھ رکھ، تیرے محمد دا دور ایویں سی، کہو ایویں سی، کہو تیرے پاک محمد دے مدینے دی ریاست ایویں سی، کہو بولنا نہیں یار، بول۔ ہوں ادھر ویکھ ہمارے محترم، ہمارے جیسے سرفروں کے سر کے تاج، میرا نذرانہ عقیدت میں نیا جملہ ہے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا چاہیے، ہم سرفروں کے سر کے تاج، ہم سرفروں کے سر کے تاج، ہم سرفروں کے سر کے تاج، جدو سیری پھریا ہونا ہے تاج آپ ہی پھریا ہونا ہے۔ اس وقت دنیا میں بدترین سے بدترین گستاخی اور توہین کو تعلیم اور نالج کا نام دیا جائے تو فرض ہے۔ جملہ میرا لکھ لو، میں کیا بدترین توہین خدا دی، بدترین توہین انبیاء دی، بدترین توہین قرآن دی، بدترین اولیاء دی، انہوں صرف تعلیم، روشنی اور نالج کا نام دو تو فرض ہے، اور اگر اس کو توہین کا نام دو، استہزاء مذاق کا اعلان کر دو تو پھر گستاخی ہے۔ بس اتنا سی بات۔ میرا جملہ سمجھن واسطے کافی بلند عقل چاہیے، میں کی کہہ رہا، توہین اور بے عزتی خدا دی، رسولاں دی، دین دی، اسلام دی، قرآن دی، بزرگاں دی، اگر انہوں نام دے دیو تعلیم، روشنی اور نالج کا، ارے بھائی آپ کے نالج میں اضافہ کر رہے ہیں، مثلا نالج میں اضافہ کیسے؟ ارے بھائی دیکھو انسانوں کی تاریخ لنگور سے شروع ہوئی ہے، تو وہ ہر دفتر میں اور ہر جگہ پر اس کے کتبے کتاباں سب کچھ موجود نظر آئے گا، ہر گھر پئی ہونی ہے۔ نبی سارے پہلا انسان لنگور تھا، لنگور دا پتر جدو پہلا انسان ہونا ہے تے اگلے تے سارے لنگور دی نسل، سید الانبیاء بھی لنگور دی نسل، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ اگر لیکن اس کو کیوں برداشت ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تعلیم، نالج اور روشنی کے نام پر ہمیں پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہ خاکے جو پیش کیے جا رہے ہیں وہ کیونکہ توہین کے نام پر پیش کیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ توہین ہے یہ فرض ہے، وہ توہین ہے یہ فرض ہے، وہ توہین ہے یہ فرض ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بدترین سے بدترین توہین کا نام تعلیم اور روشنی اور نالج رکھ لیا جائے تو پھر فرض ہو جاتی ہے۔ گل نہیں سمجھ لگی میں کیا ہے؟ بیان کرے بندہ تو کی بیان کرے، کیڑی شے پھڑ کے بیان کرے، عقل حیران ہے، ششدر بندہ رہ جاندہ ہے کہ یار کی بیان کرے، قوم کتھے پہنچی ہے تو بیان کی کرے بندہ۔ میں جناب دے سامنے ایک نوی شے رکھنا چاہنا، پھر ادھر ہونا میں۔ خدا تعالی دی عزت کنی ہے تواڈے دل وچ؟ خدا دی ذات خدا دی ذات سارے تو وڈی، ایمان ہے اپنا۔ میں ایک سوال کرنا، اگر خدا پاک نو گالاں کڈے، خدا نو کو گالاں کڈے، خدا تعالی نو کو گالاں کڈے، معاذ اللہ تعالی، صرف تسی اپنے ریاست مدینہ جڑی اج دی بنی ہے ایدے وچ اینا وکھا دو کہ اودے تے دفعہ کیڑی لگدی۔ رب نو گالاں کڈے، کوئی رب نو گالاں کڈے، خدا نو گالاں کڈے، صرف اپنے اج دی ریاست مدینہ چ وکھا دیو کہ او دے تے دفعہ کیڑی لگدی آ۔ خدا نو گالاں کڈن تے دفعہ ہی کوئی نہیں۔
میرے کو تعزیرات مجموعہ پاکستان پئی ہاتھ چ یہ تواڈے پاکستان دے قانون دا مجموعہ ہے. آئین بھی میرے پاس ہے, تعزیرات بھی میرے پاس ہیں. یہ قانون ہے, وہ آئین ہے. میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا. آپ لوگ اتنا قوت برداشت نہیں رکھتے. قوت برداشت آپ میں نہیں ہے, آپ میں نہیں ہے. میں اس وجہ سے لمبا نہیں کرنا چاہتا. مینو سننے والے پرانے جڑے وہ برداشت کرن گے تو خوش ہون گے. توجہ ہے. وہ بھی آپ شیخ الاسلام کہندا تے جاگو نو کہندا جیڑا کمینا بھوکدا کہندا حضور دے توہین والے خاکے بناؤ تے شریعت سزا ہی کوئی نہیں. کہندا حضور دی گستاخی کرو تے شریعت سزا ہی کوئی نہیں. وہ کینیڈا کا مہمان ہے, انہوں شیخ الاسلام کہندے نے. ہوں پوچھے جے شریعت نبی دے گستاخ دی سزا کوئی نہیں تو لانتی نو پوچھ اور کیڑی شاید دی سزا ہونی ہے. کتے دیا بچیا تیرے گستاخ دی سزا ہے لانتیا, رسول اللہ دے گستاخ دی سزا ہی کوئی نہیں. وہ کینیڈا میں مہمان ہے, اسی وجہ سے مہمان ہے کہ جب رسول اللہ کی بے عزتی اور عزت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تو پھر یہود و نصارہ کا مہمان بننے کا حقدار تو ضرور ہوگا. بے شک لیکن میں ایک کوئی سوال کر رہا تو جواب مینوں دیا جے, ذرا غور نال سمجھا جے. کی میں آخیا ہے خدا نو گالاں کڈن دے اوتے کیڑی دفعہ لگدی ہے, کوئی دس سکدے ہو؟ تینوں گالاں کڈے کوئی او دے واسطے دفعہ ہے. تینوں کوئی گالاں کڈے دفعہ ہے. عجیب گل سمجھا جی. رسول اللہ نو اگر کوئی برا بولے تو ایس مصنوعی مدینے کی ریاست کے اندر اگر کوئی رسول اللہ نو گالاں کڈے, یہ دے اندر 295 لکھی, دفعہ 295 جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سزاواں وچوں ایک لبے دی یا دوویں. نقطہ سمجھن والا ہے. 2 سزاواں وچوں ایک لبے گی, یا تے عمر قید یا سزائے موت. عمر قید دا کی مطلب ہوندا ہے جان دیو؟ بہت اچھے. 25 سال دا کی مطلب ہوندا ہے؟ یہ بھی تبدیلی ہے. پہلے تاریخ میں 25 کے 25 ہی ہوتے تھے, لیکن اب عجیب ہی ریاضی دان آئے ہیں. ایسا ریاضی ملعون ہونی پڑھایا گیا ہے. وہ رات دن نال دن بندا ہے یا دن وکھرا تے رات وکھری نال دن بنتے نے؟ بولو مرو. پر ہو سکتا ہے تواڈے چوں کئی بندے وہ آخر مولوی کیوں مرانا ہے, اسی کو 8-10 سال باہر آ جانے ہیں تو 5 پکے کراؤں گے. ہر کسی نو کیونکہ بندے جسے قانون بناؤ نا تو وہ اپنے وال ویخ کے بنا نے. یہ تے خدا وا جڑا آپ کسی وال ویکھدا نہیں نہ اپنے وال ویکھدا ہے, وہ جو انصاف تے حق تے عدل تے حکمت ہوندا ہے او دے مطابق قانون بناؤ. ہنے کئی بندے آکھن گے یار قتل کرنے آ ساڈا کام یہ ہوا تے کیوں سانو مراؤں ہے؟ کوئی 10-12 سال رات وکھری تے دن وکھرا پیندا, ایویں بولدے نہیں. ہو سکتا ہے اگلا رمضان بھی تساں ایویں کر لو. رب آکھے مہینہ پورا نا تو تسی یہ نہیں کر لو کیونکہ ریاضی تو پہلے ہی سیکھ کے بیٹھے جے. تسی آکھو واہ صدقے رب سونے رات دا روزہ وکھرا تے دن دا وکھرا 15 مہینہ پورا. خدا گڑا پامنے لعنت پامنے خدا دی پتہ نہیں کروں کی نے. دعوے ویخ مدینے دی ریاست ہاتھ کتھے پاؤنا ہے؟ یزید ویخ کے شرماندہ ہے, ویخ کے یزید شرماندہ ہے, ریاست مدینہ نو ہاتھ پیندا ہے. ہن میں ادھر ویخ دل تے ہاتھ رکھ, رسول اللہ نو گالاں کڈے تے 10 سالاں باہر آوے, دس اونوں معافیاں پین.
رب تے رسول اللہ دے گستاخ نو ہمیشہ دوزخ رکھدا ہے. نہ بولی نہ بولی کیونکہ مولویاں تینوں سنایا نہیں. ہاں انہاں ٹکر دے تینوں ختماں تے رکھیا. دس مینوں رب ہمیشہ دوزخ رکھدا ہے کافر کہہ کے اونوں. اساں معافیاں نال پاونے معافیاں پا کے حضور دے گستاخ ملا او ملا کمینے بڑے میں لین پھرنے سڑکاں تے کتا ہالینڈ سے ڈرامے رچانے گھر دا سارا کفر گستاخی پی گیا ہے. سیانے آتے نے کتے اپنی منجی ہیٹھ ڈنگورا پھیر گستاخی گھر چ کھڑی نچ دیے تو ہالینڈ نو ہاتھ پاؤنا جڑا گھروں پمپیاں سر چ کھا کے آوے پنچایت چ ڈیرے تے بہ کے فیصلے شروع کر دے. کیا ہر بندے نہیں آخنا ویخ کے اوئے ایدی کھوتھی دے وال کتھے نے دوجا آگے گا پمپیاں کھا کھا کے ڈگ پائے نے تو بول ڈیرے تے پنچایت کیڑی اب بول دے نہیں گھر سے حالے ہالینڈ دے اتنے روب رکھی کھڑے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب تو فرما رہے ہیں کہ یورپ کے لوگ مجرم ہی نہیں. کیوں مجرم نہیں؟ وہ تھوڑے لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے. مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے حضور محمد پاک کی گستاخی سے. یہ یورپ کے تھوڑے لوگ جانتے ہیں, بہتے جانتے ہی نہیں ہے, لہذا تو وہ تو بے قصور ہے. کیونکہ وہ بال نے, وہ نیانے نے, انہاں جیڑے وہ خاکے بنائے نے, جو کچھ بھی کیتا ہے وہ انہاں ان جانی اچ کیتا, انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ مسلمانوں تے کی گزرنی. قسم خدا دی کر کے نا غلام دے ٹٹو قوم اپنے آقا دی ایسی توجیح کر دیے, اپنے آقا دیاں گلاں دے ایسے مطلب مانے کڈ دیے کہ وہ خود لانتی نہیں کڈ سکدا ہوندا. کافر ہکا بکا ہونا ہے, اساں بے عزتی واسطے سارا کچھ کیتا ہے, اے کہندے نے نہیں اساں مسلماناں نوں ستاون واسطے کیتا, وہ کہندے نے نہیں. میں پہلا کہہ دینا قسم خدا دی کر کے پہلا کہہ دیتا سی کہ حکومت تے بنا دیتی گئی ہے. سانو یہ بھی پتا ہے حکومت بنا دی گئی, بنی نہیں ہے, بنا دی گئی ہے, لیکن جیڑی بنا دیتی گئی ہے چل نہیں سکے گی. جی چل جائے تو پھر میں پہلو کہہ دیتا سی, ہو سکتا 6 مہینے بھی نہ گزرن. جی ناچیز دی گل پوری نہ ہو تو پھر آ گیا. اج میں پڑھیا 14 ایم این اے انہاں پاسے ہونے کا اعلان کر دیا. کراچی سکالر وڈا مدینے دی ریاست کیڑی ہن توجہ ذرا. رسول اللہ دی گستاخی ہوے گالاں نکلن دے ملک وچ کی ہے 10 سالاں وچ باہر بولو اے 25 سال سزا, رات دن معافیاں, کچھ امتحان وچ پاس کرنے پیندے نے, وہ کرے, مہینہ اڑ گیا, سال اڑ گیا, پتہ نہیں کی کچھ اڑا چھڑدے نے تھوڑیاں تھوڑیاں, اے ہو جائے وچ نہ رکھے کیونکہ جیل چوں پھر کے جو آئے بیٹھے ہیں تے مڑ وہ سارے کرتوت تے انہاں دے جاننے آ تھا. جی میں ہر پاسے دا استاد بیٹھا, بات تو سمجھ 37 سال مولویاں جتھوں بولاں گا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ باطل دیاں واقعی چیکاں ہی نکلن گی. ہن توجہ ذرا, بس صرف مولویاں نو یہ پوچھ کے مینوں دس دیو, مولوی جی رسول اللہ نو گالاں کڈن تے 10 سال سزا, 25 تو معافی آپ معافی دتی کھڑا ہے, ادھروں کہنا گستاخ رسول نو معافی نہیں ہوندی, لاکھ دی لعنت. ادھروں کہنا گستاخ رسول نو معافی نہیں ہوندی, آپ دتی کھڑا ہے. یا یہ یا وہ, یا سزائے موت یا عمر قید, یہ یا کیوں؟ اسلام میں تو صرف ایک سزا ہے,
بے شک بے شک یہ نعرہ سارے نو آوندا ہے یہ جڑا نعرہ کہن رہے نے تو سارے نو آوندا ہے کی کہہ رہے ہو وہ تساں اچھی کہو ہو سکتا ہے کسی دی سمجھ آ جائے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان